الف لام میم نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اچھا، پچھلے جو درس ہے اس میں ہم نے دو لوگوں کے صفات مکمل ہم نے پڑھ لیا ہے. ایک ہے قرآن سے فائدہ اٹھانے والا جو متقین لوگ ہیں، ان کے 5 صفات ہم نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد صرف دو آیتوں میں کافروں کے بارے میں پڑھا ہے. ٹوٹل 7 آیتیں ہوا ہے. ٹھیک ہے، یعنی 5 آیتوں میں مومنین کیا اور 2 آیتوں میں کافر کیا. اب منافقین کا ذکر ہے. یہ تیسرا قسم ہے کافر کے جو ایک قسم ہے، یہ بھی منافقین. ٹھیک ہے، اگر آپ کو ہمارا کانٹینٹ پسند آئے تو ضرور سبسکرائب کریں. ہو سکتا ہے دین کا پیغام زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے، مطلب کہ #صدقہ جاریہ. تو چلے باقی ویڈیو دیکھتے ہیں. یہ سب سے خطرناک ایک بیماری ہے، نفاق، منافقت ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آیت نمبر 8 سے شروع کر کے آیت نمبر 20 تک منافقین کے 8 صفات اللہ تعالیٰ بیان فرمائیں گے. 8 صفات اور 2 مثالوں کے ساتھ سمجھائیں گے. یعنی اتنا مشکل لوگ ہے یہ اور اتنا خطرناک بیماری ہے. اللہ تعالیٰ اس وجہ سے اس کو کیا 8 صفات بیان کیا اور اس کے بعد کیا 2 مثالوں کے ساتھ اس کے سمجھایا. ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اگر انسان کافر ہونا ہے نا، ابو جہل جیسے کافر بنے. ٹھیک ہے، وہ سیدھے کہتے تھے میں نہیں مانتا، بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، اگر مومن ہونا ہو پھر ابو بکر جیسے بنے، وہ بیچ والا نہ بنے. یہ بیچ والا جو ہے نا، نفاق ہے، منافقت ہے، یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ماننے والا ہے، پتہ چلتا ہے کہ وہ مانتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ بے ایمان ہے اندر سے. ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ یہاں پر صفات بیان فرماتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہے، یعنی اللہ نے یہ نہیں فرمایا، اوپر متقین کے بارے میں بتایا، متقین لوگ ایسے ہیں، پھر کافروں کے بارے میں بتایا. اب لوگوں میں سے ایسے ہیں، نام لینا بھی اللہ نے پسند نہیں فرمایا. اتنا یعنی خطرناک ہیں. دنیا میں اس وقت جتنا پریشانیاں ہیں نا، یہ نفاق کی وجہ سے ہے. اداروں کا، ملک کا، بڑے بڑے اداروں، یہ کون تباہ برباد کر رہے ہیں؟ منافق لوگ. مخلص نہیں ہوتا. جس ادارہ سے وہ کام کرتا ہے، جس کے ساتھ ہے، وہ مخلص ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، جس دکان پر کام کرتا ہے اور ادھر کے ساتھ بھی منافقت کرتا ہے، جس اسکول یا کوئی ادارہ میں کام کرتا ہے اس کے ساتھ منافقت کرتے کرتے یہ کیا کر دیتا ہے؟ تباہ برباد کر دیتا ہے، کاروبار کو ختم کر دیتا ہے. میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا. اللہ فرماتے ہیں لوگوں میں سے ایسے بھی ہے، یقول کہتے ہیں کہ آمنا باللہ، ہم ایمان لے آئے اللہ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت پر. اللہ فرماتا وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ مومن نہیں ہے. وہ لوگ مومن ہی نہیں ہے، یہ مسلمان ہی نہیں ہے. اللہ فرما رہے ہیں یہ نفاق کیسے پیدا ہوتا ہے. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں مسلمان بالکل مشکل زندگی گزارا تھا نا، اس وجہ سے کسی کا کوئی وہ نہیں تھا، لالچ نہیں تھا مسلمانوں کے ساتھ ہونے کا. جو ایمان لے آیا وہ بالکل سچے مسلمان تھے. جو پھر کافر تھا وہ بھی سچے کافر ہی تھا، بیچ کے نہیں تھا. جب مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے نا، غزوہ بدر ہوا نا، اس کے بعد دیکھا کہ یار یہ غزوہ بدر میں یہ تو جیت گیا، یہ غالب ہو گیا، فاتح ہو گئے یہ لوگ. انہوں نے کہا یار ان کے ساتھ جوڑ کر رکھنا چاہیے، پتہ نہیں کسی وقت یہ غالب آ جائیں. یہ منافقت یہیں سے شروع ہوتا ہے، سمجھ گئے. مکہ مکرمہ میں کوئی لالچ نہیں تھا نا، مسلمان بیچارہ چھپتے پھر رہا تھا، نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتے، بزنس نہیں کر پا رہے ہیں. ٹھیک ہے، بائیکاٹ کر دیا سب نے، بڑا مشکل زندگی گزارا تھا. اس وجہ سے کسی کافر کے کوئی وہ نہیں تھا، لین دین نہیں تھا مسلمانوں سے. جب یہ ہوا ہے کہاں پر؟ مدینہ منورہ میں آئے نا، پھر مسلمان مومنین یہ طاقت پکڑنے لگے نا. اب کچھ لوگ
بیچ میں یار ہم اس کے ساتھ بھی رکھنا ہے, اس کے ساتھ بھی تعلق رکھنا ہے, پتہ نہیں کون غالب آئے گیا, ٹھیک ہے, مسلمان ایک دو جہادوں میں غالب آ گیا, ان میں نفاق شروع ہو گیا. منافق کا مطلب کیا ہے؟ نافق ینافق منافقا, یعنی نفق, آپ لوگ سعودی عرب گئے ہوں گے نا, نفق کسے کہتے ہیں؟ اس ٹنل جو کہتے ہیں, انٹرس ایک ہی ہوتا ہے لیکن نکلنے کے دو راستے ہوتا ہے, کبھی ادھر جاتا ہے کبھی, اب تو ماشاءاللہ لاہور میں بھی بہت سارے ہیں, آپ یوں اترتے ہیں جو اندر پاس پہ دو راستہ نکلتا ہے, ایسے ہے نا. منافق ہمیشہ 2 راستہ 3 راستہ ضرور رکھتے ہیں. یہ چوہا ہے نا, چوہا کی طرح ہے, اس کے بھی نفاق کہتے ہیں چوہے کے. وہ ادھر سے جب گھستا ہے نا, آپ ادھر بیٹھے رہیں گے, یہاں سے نکلے گا, پتہ چلا کہ وہ ادھر سے آپ کے بائے کر کے جا رہے ہوتا ہے. ایسے ہے نا, وہ سوراخ کی اور بھی بہت سارے رکھے ہوتا ہے, وہ ایک ہی جگہ سے آتا جاتا نہیں ہے, اس کے بہت سارے راستے ہوتا ہے. منافق کا بھی اسی طرح ہے. اگر آپ نے کوئی غلطی پکڑ لیا, کہتے ہم تو ایک اور راستہ نکال کے نکل جائے گی, اس کے کئی راستہ رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, ہر ایک کے ساتھ جڑ کر رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ اپنے طرف سے بڑا سمارٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں, وہ لوگ منافقت کرتے ہیں. جدھر کیا ہوا ادھر کے چلو, ہاں, جو چڑھتے کیا کہتے ہیں, چڑھتے سورج کے سلام, یہ جو بھی چڑھتا ہے نا بس اسی کے سلام کر, یہ منافقت ہے. کوئی نظریہ نہیں ہوتا, کوئی عقیدہ نہیں ہوتا منافق کا. منافق کا مطلب ہوتا ہے کیا ہے؟ اپنا مال, اپنا عزت آبرو بڑھانا مقصد ہوتا ہے. کوئی کسی ادارے کے ساتھ, کسی چیز کے ساتھ وہ مخلص نہیں ہوتا. جہاں سے نمک کھا رہا ہوتا ہے نا, ادھر کے ساتھ بھی خیانت کر جاتا ہے. منافق یہ کرتا ہے. یہ سب سے خطرناک ہیں. اس کے 3 علامتیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کے 3 علامتیں ہیں. 3 علامت. اذا حدث کذب, جب بولتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے. جب بولنا شروع کریں جھوٹ بولے گا سب سے پہلے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ, جب وعدہ کرتا ہے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ, جب وہ اس کے پاس کوئی چیز امانت رکھ دیا جائیں, اس کے جواب دیا جائیں, ٹھیک ہے, وہ خیانت کرتا ہے. یہ 3 ہیں امام بخاری نے روایت کی. ایک اور روایت میں وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ, جب وہ لڑتا ہے نا وہ گالی گلوچ پہ اتراتا ہے, ٹھیک ہے. آپ ارد گرد کے آپ دیکھ لیجئے, جو قرآن کے اوپر فلان کے اوپر فلان کے اوپر قسم اٹھاتا ہے, ویسے جائز نہیں ہے قرآن کے اوپر, لیکن قسم اٹھاتا ہے کہ میں اپنا عہد کے وفا کروں گا, یہ عہدہ مجھے دے دیا جائے, اور اس کے بعد جب اس کو دے دیا جاتا ہے کیا ہوتا ہے پھر؟ ہاں, وہ ایسے کبھی کسی نے دیکھا ہی نہیں اس بندے کی قسم اٹھاتے ہوئے. ہاں, یہ امانت ہے. جب آپ ایگریمنٹ کرتے ہیں کسی جگہ پر جاب کے اپلائی کرتے ہیں, اور آپ کو آگے ادھر جاب رکھ لیتے ہیں, جاب پر رکھ لیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آپ نے اتنے کرنا ہے, آپ کے اوپر سارا ذمہ داری دے دیتا ہے, پھر خیانت کرتے ہیں. یہ سارا کے سارا کیا ہے؟ منافقت ہے. یہ بہت نقصان دہ چیز ہے, بہت اس وقت مسلمان تمام دنیا میں سب سے زیادہ یہ کام کرتے ہیں, سب سے زیادہ. کافر ٹھیک ہے جو ہے وہ نہ جائیداد بنانے کے چکر میں ہوتا ہے کافر, ٹھیک ہے. ہم مومنین مسلمان یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے لیے بنا کر جائیں, بچوں کے لیے بناتے بناتے ستیہ ناس کر دیتے اپنا آپ کو. جھوٹ بھی ہم بولتے ہیں, وعدہ خلافی بھی ہم کرتے ہیں, خیانت بھی ہم کرتے ہیں, لڑتا بھی ہے, جھگڑتا بھی ہے, صرف کیا ہے بچوں کی خاطر کر رہے ہیں. ہم تو بس ایک ہی روٹی کھاتا ہے, سو جاتا ہے, بچوں کے لیے کر رہا ہے, کر کے سارا کے سارا بیڑا غرق کر دیا. یہ منافقت ہے یہ, ٹھیک ہے. اللہ فرمانے کہ منافق بڑا زبان کے بڑا زبردست ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں. کسی صحابہ نے ایسے دعویٰ نہیں کیا اس وقت. کسی صحابی ایمان ہے, مومن ہے پکا, یہ نہیں کہا کبھی دعویٰ سے میں ہم مومن ہیں. منافق اتنا زور سے کہتے ہیں کہ اگلے والے کے وضو توڑ دیں, سامنے والے اتنا زور سے کہتے ہیں ہم مومن ہیں, یوں کر کے ادھر مار مار کے کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور آدمی ڈر کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائیں اگلے سننے والے, اتنا زور سے کہتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ کیا کہتے ہیں, یہ دیکھیں جس ذات نے بنایا نا وہ ذات اس کے نبض پر ہاتھ رکھ کے بتا رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آمنا باللہ, ہم ایمان لے آئے اللہ پر, وبالیوم الاخر, اور آخرت پر. اتنا زور سے کہتے ہیں. اللہ ورنہ وما ہم بمومن, حالانکہ وہ مومن نہیں ہے. مومن دعویٰ کرتا ہی نہیں ہے. مومن چھپ کر کے عمل کر کے دکھاتا ہے, عمل کر کے دکھاتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ میں نمازی ہوں, میں صدقہ کر رہا ہوں, میں فلاں کر رہا ہوں, نہیں, چھپ کر کے مومن چھپاتا ہے اپنا اعمال. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں,
ہم اللہ آخرت کے ماننے والا ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں. اللہ فرماتے کہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے. ابھی آئے گی انشاءاللہ. یہ کیا ہے؟ دعویٰ کرتا ہے. مومن دعویٰ نہیں کرے. کوئی صحابی کا آپ نہیں دیکھیں گے کہ اس نے دعویٰ کیا ہو، ٹھیک ہے، پوچھے بغیر. یہ تو اسی طرح ہے. اب دوسرا صفت کیا ہے؟ دوسرا صفت ہے یعنی یہ دین جو ہے نا، دین یہ دعویٰ کے نام نہیں ہے. یہ زبان سے، زبان اور قلب ایک ہو پھر کیا کہتے ہیں اس کو؟ مومن کہتے ہیں. زبان پر کچھ ہے، دل پر کچھ ہو، دماغ پر کچھ ہو، اس کے کیا کہتے ہیں؟ منافق کہتے ہیں. منافق کہتے ہیں. آپ اچھا، میں مزے کی بات ہے کہ آپ لوگوں سے بھی میں درخواست کروں گا، جب متقین کے ہم نے پڑھا ہے نا 5 صفات، ہر ایک نے اپنا گریبان میں دیکھا ہوگا. آپ نے کہا ہوگا کہ سب سے بڑا مومن متقی میں ہی ہوں. ہم نے امید میں کرتا ہوں ایسے ہی سوچے ہوں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ مومنین کے صفات تھا، متقین لوگوں کے صفات تھا، قرآن سے فائدہ اٹھانے والوں کے صفات تھا. کافر کا آپ نے کہہ دیا کہ یہ ٹھیک لوگ نہیں. اب منافقت کیا ہے نا، یہ شیطان ایسے زبردست ابھی پٹے پڑھائیں گے ہم سب کے. یہ جو صفات ہم پڑھتے رہیں گے نا، آپ کہیں گے یار میرا فلاں دوست میں بھی یہی ہے، بالکل یہ اس کا مطلب ہے کہ وہ منافق ہیں. ہاں فلاں رشتہ تھا وہ تو ہے ہی یہی، تو بالکل قرآن نے اسی کے نقشے کھینچے ہیں. ہم اپنا آپ کی طرف دیکھنے نہیں دیں گے. میں بتا دوں ہم نے کیا کرنا ہے. میں نے احنف بن قیس کے واقعہ سنایا تھا، دوبارہ میں سنا دیتا ہوں، نئے چہرے ہیں. احنف بن قیس ایک تابعین گزرا ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہو سکے. ایمان تو اس وقت لے آئے تھا جس طرح اویس قرنی ہے نا، حضور سے ملاقات نہیں ہو سکے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ ایمان لے آئے تھے. احنف بن قیس ایک قبیلہ کا رہنے والا تھا، دور قصیم کی طرف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ ایمان کی طرف بلاؤ، ان کو دعوت کرو. جا کر انہوں نے خوب تقریر کیا، بتایا. ایک بندہ بھی اٹھ کے مسلمان نہیں ہوا، چپ کر کے بیٹھے رہے. پھر احنف بن قیس کھڑے ہوئے، اٹھ کے کہا کہ لوگوں، اس سے پہلے کبھی اتنا زبردست باتیں کبھی سنا آپ لوگوں نے؟ سب نے کہا نہیں. پھر کیوں انتظار کس بات پہ؟ اٹھو ایمان لے آؤ یار. ایمان سب مومن ہو گئے، مسلمان ہو گئے، سب نے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول، سب ایمان لیا ہے. پھر وہ صحابی دوڑ کے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یا رسول اللہ فلاں قبیلے میں نے جا کر بتایا، دعوت کیا، قرآن سنایا، حدیث سنایا، کوئی دین کی طرف، ایمان کی طرف آیا ہی نہیں. لیکن ایک بندہ تھا احنف بن قیس، وہ اٹھا اپنا قوم کے دعوت کیے اور اس نے یوں کہا اور سب مسلمان ہو گئے، پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. یا رسول اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھایا، احنف بن قیس کے لیے دعا فرمائی، اللہ نے برکت عطا فرما، ان کے زندگی میں رحمتیں عطا فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ احنف بن قیس مدینہ منور تشریف لائے، لیکن ملاقات نہیں ہو سکے. اس وجہ سے وہ صحابی نہیں ہو سکے. باقی صحابیوں سے پڑھا ہے، تمام صحابہ کرام سے انہوں نے علم حاصل کیا. علم حاصل کیا. ایسے زبردست انسان تھے، ایسے زبردست انسان تھے، کبھی بالکل غصہ نہیں کرتے تھے، ناحق غصہ نہیں کرتے تھے، لڑتا نہیں تھا، بڑا آرام، اخلاق آداب کمال کا تھا، آخر درجہ تھا. ایک بندہ نے کہا کہ یار میں نے ان کے غصہ دلا سکتا ہوں. انہوں نے کہا دلا کر دیکھا. وہ جا رہے تھے ایک سفر پر، وہ ساتھ ہو گئے وہ بندہ. اس نے گالے گلوچ شروع کیا، وہ چھپ کر کے سنتے جا رہے ہیں. گورے پہ بیٹھا ہے، وہ جا رہے ہیں. جب ایک گاؤں پہ پہنچا نا، ایک قبیلہ کے پاس پہنچا نا، انہوں نے کہا کہ بات سنو، آپ کے گالے گلوچ ختم ہو گیا؟ انہوں نے کہا نہیں ابھی ہے. انہوں نے کہا ابھی رکو، کیونکہ یہ جو قبیلہ ہے نا، یہ میرا قبیلہ ہے، اگر یہ تمہارا گالی گلوچ سن لے نا، تمہیں بوٹی کر دے گا، مار کے. ٹھیک ہے، اس وجہ سے عافیت اس میں ہے کہ ابھی خاموش ہو جاؤ. یہاں سے جب نکلیں گے تو دوبارہ شروع کر دینا مدینہ تک. وہ بندہ نے کہا حضرت یہ ہاتھ دیکھ لیں، میں نے یہ مقصد نہیں تھا، میں نے شرط لگایا تھا کہ یہ غصہ میں کھرا، لیکن آپ نے یہ کمال کر کے یار، یہ اتنا اخلاق، اتنا تحمل، اتنا حلم آپ نے کہاں سے سیکھا؟ انہوں نے فرمایا انی کنت فی ظلال القرآن، میں قرآن کے سایہ میں رہتا ہوں. سبحان اللہ. کس میں رہتا ہوں؟ قرآن کے سایہ میں رہتا ہوں. جب میں متقین لوگوں کے صفات پڑھتا ہوں نا، میں اپنا اندر دیکھتا ہوں کہ میرے اندر یہ صفات ہے یا نہیں. اگر یہ صفات ہے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، نہیں ہے پھر اللہ سے رو کر مانگتا ہوں کہ اللہ یہ صفات میرا اندر بھی دے.
اور منافقین کے میں پڑھتا ہوں یا کافروں کے پڑھتا ہوں یا گناہ گاروں کے پڑھتا ہوں، میں اپنا اندر دیکھتا ہوں، جھانک کے دیکھتا ہوں کہ آیا میرا اندر ہے یا نہیں۔ اگر میرا اندر ایسی منافقین کی صفت ہے، پھر میں اللہ سے رو رو کر دعا مانگتا ہوں کہ اللہ یہ صفت مجھ سے میرا اندر سے ختم کر دے، یا اللہ پناہ دے دے۔ اگر نہیں ہے شکر ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح کرتے کرتے میں اپنا آپ کو تزکیہ کیا، اپنا آپ کو انہی قرآن کی صفات سے میں نے اپنا آپ کو مزین کیا۔ میں ہمیشہ قرآن کے سائے میں رہتا ہوں۔ انہوں نے یوں فرمایا، تاریخ میں لکھا ہے اگر احنف بن قیس کسی قبیلہ یا کسی کے خلاف اگر تلوار نکالے نا، 1,00,000 لوگ، کتنا؟ 1,00,000 لوگ بغیر پوچھے تلوار نکالے گا۔ کہ احنف بن قیس کسی کے خلاف تلوار نکالنا، اس کا مطلب ہے کہ وہ واقعی مجرم ہے، پوچھے گا نہیں ہے کہ ہم نے کیوں لڑنا ہے۔ اتنا ہے، ہم اگر کسی کے ساتھ لڑنا ہو نا، ہمارا بھائی ہاتھ پکڑ لیتا ہے کیوں لڑنا ہے، ہم کہیں نا کہ اپنے بھائی سے کہیں نا کہ چلو یار فلان کے جا کے کچھ کر کے آتا ہے، وہ کہتے کیوں، خیریت ہے، کیا ہو گیا، ٹھہرو یار، تو نے غلطی تیرا ہوگا، یہ کر کے ہمیں سمجھانا شروع کر دیتا ہے۔ ایسے ہے نا، کیوں؟ ہمارا بھائی کہ ہمارا ہم پر اعتبار ہی نہیں ہے، ہمارا اندر ایسی صفات ہی نہیں ہے۔ احنف بن قیس اگر تلوار نکالیں، کتنے لوگ نکالیں گے؟ 1,00,000 لوگ نکالیں۔ ایک آدمی کہتے ہیں، ایک خاتون خدیجہ فرماتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں احنف بن قیس تشریف لائیں، تمام کے تمام محلے والے سارا کے سارے ان کے استقبال کے لیے نکلے، پورا گاؤں پورا بستی استقبال کے لیے نکلے۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ یار کیا یہ کیسے آدمی ہوگا۔ انہوں نے سوچے ہوں گے کہ بڑا قد قامت ہوں گے، بڑا کیا کہتے ہیں ہٹاؤ بچاؤ کے ساتھ آ رہے ہوں گے۔ یہ دیکھنے کے لیے وہ کہتے ہیں میں پردہ ہٹا کے یوں دیکھا، احنف بن قیس کے کوئی عضو ایسے نہیں تھا کہ جو عیب سے پاک ہے۔ رنگ سانولا تھا، چھوٹا قد کا تھا، آنکھ تھوڑا سا ٹیڑھی تھا اور ایک پیر لنگڑا تھا، لیکن ان کے اندر کیا تھا؟ قرآن کے صفات تھا۔ مومنین جو متقین ہوں، وہ متقین لوگوں کو وہ صفات تھا، منافقت سے پاک تھا یہ ایسی صفات۔ اس لیے جب ہم ابھی منافقین کے صفات پڑھنا شروع کر رہے ہیں نا، 8 صفات پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز، اگر ہو سکے آج نہیں ہے پھر اگلے۔ شیطان سب سے پہلے کہیں گے یار تو کمال ہے، تو وہ والا ہے جو پہلے گروپ گزرا ہے نا متقین، اس میں ہے، فکر نہ کرو، ٹھیک ہے۔ یہ جو صفات ہیں نا، یہ دعویٰ کرتے ہیں اور اس کی مخالفت کرتے ہیں، یہ تمہارا فلاں رشتہ دار میں ہے، وہ تو ہے ہی پکا، فلاں دوست ہاں وہ بھی ایسے ہی ہے، فلاں کھلی کہ وہ بھی منافق، یہ سارا کے سارے ارد گرد کے لوگوں گنوا دے گا، آپ بچ جائیں گے، میں بچ جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے گریبان میں دیکھنا ہے کہ یہ منافق کے جو صفات ہم پڑھ رہے ہیں میرا اندر تو نہیں ہے، ہاں اگر ہو چپ کے جائے نماز بچا لو میرے جان، اللہ سے مانگو یا اللہ یہ صفات مجھ سے ختم کر دے گا۔ زبانی کلامی مومن بننا نہیں چاہتا، یا اللہ مجھے مضبوط مسلمان بنا دے۔ منافق کہیں کے نہیں رہتا ہے، کہیں کے نہیں رہتا ہے۔ قیامت کے دن سب سے جو جہنم کے جو طبقہ ہے نا، ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار، جہاں سے جو آگ لگ رہے ہوتا ہے نا، جو اکثر دیگچے میں جو جل جاتا ہے نا، اسی جگہ پر ہوگا، اوپر والا پھر بھی بچ جائے گا۔ یہ جو سب سے جہاں سے آگ لگ رہا ہوتا ہے نا، منافق ادھر ہی ہوگا، کافر اس کے اوپر ہوگا، ابو جہل وہ اوپر والے طبقہ میں ہوگا، منافق سب سے ادھر ہوگا۔ کیوں؟ منافق مومنین کے بہت نقصان پہنچاتا ہے، جس جگہ پر کام کرتا ہے اس جگہ کی تباہ برباد کر دیتا ہے، جہاں سے نمک کھاتا ہے اس جگہ کے اس کے نمک دانی پر تف کرتا ہے منافق، اس لیے بچ کر رہنا، سمجھ گئے نا۔ سب سے پہلے منافق کا زبان اور دل کیا ہوتا ہے؟ علیحدہ ہوتا ہے۔ آپ سے کہتے ہیں آپ سے بڑا پیار، بہت ہی محبت ہے، سبحان اللہ، دیکھ کے دل باغ ہو جاتا ہے۔ ہم سے تو روز ملتے ہیں نا ایسے لوگ، وہ بعد میں کہتے ہیں یار اس سے بچ کے رہنا ہے مفتی سے، اس سے یہ بڑا خطرناک، یہ لوگ آ کے سناتا ہے یہ کام ہے، ٹھیک ہے کرنے تو کیا کریں ہم، دیکھ کے کہتے ہیں مفتی صاحب آپ کے دیکھ کے ہوئے سبحان اللہ، ایک ہفتہ تک ایمان تازہ رہتا ہے، یوں کہتے ہیں۔ وہ بعد میں کیا کہتے ہیں؟ یار یہ آ گیا ہے، پھر آ گیا ہے، پھر آ گیا ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے، اس لیے میں نے ابھی کسی سے پوچھا کہ یار تم لوگ انتظار کرتے ہیں یا نہیں؟ کہتے ہیں نہیں، کچھ نہ کچھ کرتے ہیں۔ میں نے کہا شکر ہے کچھ ہے رمک، عزت تو ہے بچا ہوا ہے۔ بہرحال منافق کیا کہتے ہیں؟ ہم ایمان لے آئے اللہ پر، آخرت پر، کہتے ہیں اللہ فرمائے وما ہم بمؤمنین، وہ مومن ہی نہیں ہیں،
جھوٹ بول رہے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے اللہ کا اور مومنین کے، ایمان والوں کے دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اللہ فرماتے ہیں یہ دھوکہ اللہ اور مومن کے نہیں دے رہے ہیں، اصل میں کس کے دے رہے ہیں؟ اپنا آپ کو دے رہے ہیں، لیکن اس کی شعور نہیں ہے، اس کی احساس ہی نہیں ہے کہ کر کیا رہے ہیں۔ چند دن کی زندگی ہے، 50 سال زندہ رہے گا، 60 سال، 70 سال، ہاں، صرف اس زندگی کے بنانے کے لیے آخرت کی زندگی کے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کیا کر رہے ہیں؟ برباد کر رہے ہیں۔ خدع کہتے ہیں جو عیب کے چھپا کر، مثال کے طور کوئی جل گیا نا، مثال کے طور آپ کے کپڑا جل گیا، اس جگہ کے ایسے ہی کر کے سیکے دیتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ رفو، ایسے کرتے ہیں جو آپ پتہ بھی نہیں چلتا یہ کپڑا خراب ہے، اس کے کیا کہتے ہیں؟ خدع کہتے ہیں۔ آپ کے سامنے ایسے ماشاءاللہ ملائم بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں سب سے بہترین طالب علم یہ ہے، ہاں، ناراض نہ ہونا، ایسے ہاتھ میں یوں کر رہا ہوں، ایسے نہیں کہ آپ لوگوں کے کہہ رہا ہوں، ویسے یہ نہیں، آپ کے یہ سب سے بہترین یہ ہے، جب پتہ چلتا ہے کہ سب سے بڑا دشمن یہ ہے۔ ہاں، کوشش کرتے ہیں اللہ اور مومنین کے، اللہ کے کون دھوکہ دے سکتے ہیں؟ لیکن وہ اپنا وہم گمان میں سمجھتے ہیں کہ میں اللہ کے بھی دھوکہ دے رہا ہوں۔ علماء نے یہ جواب دیا، یا یہ کہ مومنین کے دھوکہ دینا اصل میں کس کے دھوکہ دینا ہے؟ اللہ کے دھوکہ دینا ہے۔ خدع وہ اللہ کے ساتھ اس طرح وہ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اللہ فرماتے، امام بخاری روایت کی ہے، جو شخص میرے کوئی دوست کے ایمان والا جو مومن پکا مومن ہوگا نا، اس کے جس نے اس کے ساتھ دشمنی کیا نا، میرے طرف سے اعلان جنگ ہے، اللہ فرماتے ہیں۔ یعنی مومن بندہ کے ساتھ کسی نے دشمنی کیا ہے، گویا کہ وہ کس کے ساتھ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ اسی طرح مومن کے دھوکہ دیا اصل میں مومن کے دھوکہ دیا اصل میں کس کے دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اللہ کے دھوکہ کوئی دے نہیں سکتا، لیکن مومن سادہ ہوتا ہے بیچارہ، دھوکہ کھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ غدار لوگ ہوتے ہیں، غدار۔ یہ حکومت میں بھی اگر ہو وہ فوراً وہ کہتے ہیں اس کو نکالو، اور فوج میں ہو منافق اس کے کیا کہتے ہیں؟ مارشل لگا دو، ایسے ہے نا، یعنی اس کو سزا دیا جاتا ہے، سزا دیا جاتا ہے۔ منافق بڑا خطرناک ہوتا ہے، دشمن سے بھی ساز باز کرتے ہیں، آپ سے بھی کہتے ہیں کہ قسم اٹھاتے ہیں کہ ہم پاسداری وہ کریں گے، کیا پاسداری کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ہم قانون کے پاسداری کریں گے، فلاں کریں گے، فلاں کریں گے، قسم ہی اٹھا لیں گے۔ جب عہدہ ملنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بھائی ختم، ٹھیک ہے۔ بہرحال اب سوال ہوتا ہے یہ کیوں اس طرح کرتا ہے؟ اللہ خود ہی بتاتے ہیں کہ یہ دوسرا صفت ہوگی منافقین کی، یہ دوسرا صفت۔ اللہ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں ایک بیماری ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ عہدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنا سٹیٹس قائم رکھنا چاہتے ہیں، اپنا مال یا کوئی مطلب ہوتا ہے ان کا، ہاں، اس وجہ سے دونوں طرف کے راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لالچ ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، عداوت ہوتا ہے، دشمنی ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے ان کے دل میں۔ لیکن آج دل کے مریض کی کوئی مریض سمجھتا نہیں ہے، ہاں، یہ جو روحانی جو مرض ہے اس کی کوئی بیماری سمجھتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی، ہاں۔ جو ذرا سا بیمار ہو جائیں، دوسرا ہاتھ پیر یا سر میں، وہ فوراً کدھر جاتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ لیکن اس کے اندر مختلف بیماریاں ہیں، منافقت ہے، بغض، عداوت ہے، کینہ ہے، حسد ہے، ہاں، یہ چیزیں ہیں، کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوں، کہتے ٹھیک ہے۔ وہ بھائی اگر جسمانی بیماری سے اگر مر گیا کہاں جائیں گے آدمی؟ زیادہ سے زیادہ خبر ہے نا۔ اگر روحانی یہ جو قلبی مرض کے ساتھ اگر مر گیا کدھر جائے گا؟ جہنم جائے گی بھائی، جہنم جائے گی۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں ان کے قلبوں میں کیا ہے؟ دلوں میں مرض ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ اس کے مرض کے اور بیماری کے کیا کرتے ہیں؟ اور اضافہ کر دیتے ہیں۔ مومنین کے مقام مرتبہ دیتا رہتا ہے، فتوحات دیتا رہتا ہے، مومن ترقی کرتا ہے، منافق جلتے جلتے وہ خود ہی مرے گا اپنا آپ، ٹھیک ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ایسے منافق لوگوں کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے۔ کیوں؟ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ صرف کس وجہ سے اتنا دردناک عذاب کس لیے؟ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہے۔ یہ تین صفات ہم نے پڑھ لی۔ ایک ہے زبان سے دعویٰ کرتا ہے،
دوسرا کیا ہے؟ مومنین کے دھوکہ دینے کے، دھوکہ باز ہوتا ہے. اور تیسرا کیا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ہے صحابہ نے، یا رسول اللہ ایکون المؤمن جبانا، یا رسول اللہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی ہو سکتا ہے. پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ ایکون المؤمن بخیلا، یا رسول اللہ مومن بخیل ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی ہو سکتا ہے. پھر تیسرا سوال کیا ایکون المؤمن کذابا، یا رسول اللہ مومن کذاب ہو سکتا ہے، جھوٹا ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں ہو سکتا. مومن، آپ کو پتہ ہے ابو سفیان مسلمان نہیں تھا، وہ پہنچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے دشمن، سب سے بڑا دشمن وہ تھا. جب پہنچا ہے روم، ہرقل نے جب سوالات کیا نا، وہ کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں کہوں جھوٹ بولوں، ایک جھوٹ بولوں گے نا ہرقل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی مول لے گئے، ٹھیک ہے، دشمن بن جائیں. لیکن میں ہمیشہ کے لیے کیا ہو جاتا؟ بدنام ہو جاتا. لوگ کہتے ہیں یہ جھوٹ تھا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہچانتا ہے وہ جھوٹ بولا تھا. مجھے پورا زندگی لوگوں نے جھوٹا کہنا تھا، اس وجہ سے میں نے جھوٹ نہیں بولا. دشمن ہے اس کے باوجود بھی سچ بولا ہے. اور آج مومنین کے آپ دیکھ لیجئے، ہم جھوٹ کے لیے بڑا نام بڑے پیارے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے یار، بہانہ بنا دو، ایسے ہے نا، بہانہ بنا دو. اگر نہیں کرنا ہو، کوئی کام نہیں کرنا ہو، ہم انشاءاللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام ہم یوز کرتے ہیں. ادھر اللہ تعالیٰ کے نام یوز کرتے ہیں، انشاءاللہ کہتے ہیں. اگر 3 دفعہ کہتے ہیں نا کہ مثال کے طور آپ کسی سے پوچھیں آپ درس پہ آئیں گے، انشاءاللہ کر کے اگلے والے کے وہ وضو توڑ دیں نا اتنا زور سے کہہ کے، سمجھے کہ وہ آئے گا نہیں ہے، سمجھے کہ وہ آئے گا نہیں. آج کل یہ مارکیٹ میں یہ چل رہا ہے. آپ کہیں کہ آپ درس پہ آئیں گے، ضرور کوشش کریں گے، وہ ضرور آئے گا، وہ بندہ ضرور آئے گا. جو وہ کہتے انشاءاللہ یوں کہیں، میں آپ سمجھے کہ آئے گا، وہ میرا تجربہ ہے، عمر گزر گیا اس میں. ٹھیک ہے. حتیٰ کہ میں جس کمپنی میں ہوتا ہوں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم باہر کے جو دنیا ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر رہے ہوتا ہے کہ نا ہم اتنا جینس آپ کو دیں گے، اتنا چیز ہم دیں گے، بنا کر دیں گے. وہ کہتے ہیں ہاں بنا کر دو گے نا 1 مہینے میں مجھے 1 لاکھ بنا، ہاں انشاءاللہ. وہ کہتے ہیں نا انشاءاللہ نہ کہو، کافر ہے، منافق وہ ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں یہ انشاءاللہ نہ کہو، انشاءاللہ. ہم کہتے ہیں یار یہ ایمان کا جز ہے. کہتے ہیں نہیں، جو مسلمان ہے نا وہ انشاءاللہ کہتے ہیں وہ کرتا نہیں ہے. جو کہتے ہیں ضرور دوں گا، وہ ضرور دے گا. ہم جھوٹ بولنے والے جو دکانوں میں ہوتا ہے نا، اکثر کپڑے کے دکانوں میں ہوتا ہے نا، کہ جو جھوٹ بول کے مال بیچ دے نا، قسم اٹھاؤ تو اللہ کی قسم یہ تبدیل نہیں ہوتا، یہ وہ کر کے دے. اس سیل مین کے ہم کیا کہتے ہیں؟ سمارٹ. شاباش، وہ یاد تھا اس کو. اس کے کہتے ہیں یہ سمارٹ ہے، یہ بندہ سمارٹ ہے. اس کے سب سے زیادہ تنخواہ ہوتا ہے، ہاں سب سے زیادہ. باقی لوگوں کے نوکری سے نکال دیں گے، اس کو نہیں نکالیں گے کذاب کو. کیوں؟ وہ جھوٹ بول کے مالک کے پیسے کما کر دے رہے ہیں. افسوس ہے. جھوٹ بول کر اگر اس طرح سودا بکوا دیں، ہم اس کے کیا کہتے ہیں؟ سمارٹ بندہ ہے یہ بڑا. جو گاہک آتا ہے نا جانے نہیں دیتا ہے. جی لعنت ہے ایسے سمارٹ بندوں پر. ٹھیک ہے. وہ بندہ جا کر دعائیں بد کرتا رہتا ہے، گھر جا کر دیکھتا ہے اس کی کلر ہی نکل آتا ہے. میں نے بتایا تھا نا کہ نئے آئے تھا ہم ماشاءاللہ اس ملک میں، بالکل میں سمجھ رہا کہ بڑا زبردست. بازار میں کوئی جھوٹ نہیں بولے گی. اتنا قرآن پڑھتا ہے یہ لوگ، اتنا قرآن سنتا ہے، اتنے درسوں میں بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے. فیصل آباد میں گھنٹے گھر نہیں ہے. وہ تو تولیہ لیا تھا، طالب علم تھا. میں نے کہا یار ہم طالب علم میں کوئی ایسے رنگین تولیہ دو کلر نہ نکلے. انہوں نے کہ خدا یہ قسم یہ لے لو، تحفہ ہے، گفٹ دعائیں دو گے مجھے. ہاں یہ کبھی بھی اس کے کلر اترے گا نہیں ہے. اس تولیہ کے میں نے 2 سال استعمال کیا. جب بھی دھوتا تھا اس کے کلر نکل آتا تھا. جب بھی دھویا نا لوگ تماشا دیکھتے تھے کہ یار یہ کیا ہے. وہ جو صابن کا جو ہوتا ہے نا کیا کہتے ہیں جاگ، وہ بالکل گرین ہو جاتا تھا. گرین تولیہ تھا. وہ 2 سال یوز کیا، 2 سال تک اسے کلر نکلا ہے. وہ اتنا انشاءاللہ کا آتا ہے کہ وہ اٹھ گیا تھا. وہ جو بیچتے ہوئے جگہ ادھر سے ایسے اٹھ گیا تھا انشاءاللہ کہنے. 2 تولیہ لیا تھا، 2 سال تک پچھتاتا رہا ہے. کیا کریں ہم یار.
لیکن جھوٹ کے سودا تو بک جائے گا، لیکن اس کے بعد 2 سال تک پھر ان کا یاد کرتا تھا، پھر سمجھ گئے نا. ہاں اسی طرح جھوٹا آدمی کہ ہمیشہ بعد میں جب گھر جاتا ہے نا انسان، وہ پھر یاد کرتا ہے، کوئی اس کے سارا رشتہ داروں کے یاد کرتا ہے، کوئی بہرحال یاد تو ضرور کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس سے بچنا ہے، ان چیزوں سے بچنا ہے، فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہرحال کتنا صفات ہم نے پڑھ لیا ہے؟ 3 ہو گیا. اب ان سے کہا جائے نا کہ یہ کیا کہتے ہیں، منافقین سے کہا جائے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین پر فساد نہ کرو. یہ جو تم دھوکہ دینے کا، جھوٹ بولنے کا اور دعویٰ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں نا زبان سے، ہاں اس سے فساد ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، آگے سے کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِمُونَ، ہم ہی تو ہیں اصلاح کرنے والا، یہ تو بیوقوف ہے، ہم اصل اصلاح کرنا چاہتے ہیں. دونوں طرف کے راضی بازی رکھتے ہیں ہم، لیکن ادھر بھی جائیں ہمارا بڑا عزت اکرام ہے، ادھر بھی جائیں عزت اکرام. حالانکہ اس کے جو منافقت یہ پتہ چل جائے نا، پھر دیکھنا اس کی عزت کدھر جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ تھوڑا دیر کے لیے عزت بنا رہے ہوتا ہے، جب پتہ چلے نا کہ یہ آپ کے ساتھ بھی ٹھیک ہے، اس کے ساتھ بھی ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ کسی کے ساتھ دوستی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق ایسے ہیں، وہ اس بکری کی طرح ہیں، جہاں بکرا کے دیکھتے ہیں نا، جس بار میں بکرا کے دیکھتے ہیں ادھر ہی گھس جاتا ہے، اس نے وہ گابن بننا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جدھر دیکھتے ہیں نا بکرا ادھر ہی اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. یہ منافق کا مثال ہے. یہ میں نے نہیں کہا، کسی پیر کسی مفتی نے نہیں، کس نے کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کا مثال ایسے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر. بس عزت ہونا چاہیے، اسٹیٹس قائم رہنا چاہیے، مال آنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے. مومن عقیدہ زبان کے پکے ہونا چاہیے. یقین کریں، یہ جو ہم چیزیں خریدتے ہیں نا، مثال کے طور پر کسی دکان ہے، وہ اندرونی لاہور ہے، ہاں ہم یہاں سے جاتا ہے ڈیفینس سے 50 کلومیٹر کے سفر کر کے نہاری کے آنے جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے؟ لسی پینے جاتا ہے، چلو ہاں جتنے کے لسی نہیں اتنے کے پیٹرول جلاتے ہیں ہم. کیوں یار؟ وہ 1 نمبر ملتا ہے، اصل دکان ادھر ہی ہے. وہ بھائی سودا صحیح بیچو، خدا یہ قسم 1 دن نہیں بکے گا، 2 دن نہیں بکے گا، لیکن بکے گا پھر دنیا دیکھے گا. وہ کہیں گے کہ یار اس سے لو، جھوٹ نہیں بولتا وہ بندہ، جو ہے وہ جتنا ہے وہ سارا بتا دے گی، جھوٹ نہیں. یہ تھوڑا دیر کے لیے نقصان لگتا ہے کہ یار یہ ہم سے ہے کہ مال ایسے بک جاتا ہے، یہ ٹوپی پہناتا ہے نا، جو بھی آتا ہے اس کے ٹوپی پہناتا ہے، وہ لے جاتا ہے، کوئی بات نہیں آپ نہ پہناؤ. لیکن وہ کتنا دیر لے کے، میں خدا کے اس بندے کے آج بھی اگر جاؤں تھولی آگے مفت میں دے نہیں لوں گا اس کے دکان سے، جو ابھی میں نے بتایا. ٹھیک ہے، یہی ہوتا ہے. ان سے کہتے ہیں کہ یار فساد نہ کرو، زمین پر فساد ہو رہے ہیں، ہاں سارا برباد ہو رہا ہے تمہارا منافقت سے، نہ کیا کرو یہ. وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ انما نحن مسلمون، وہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں یار، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. وہ بھی راضی، یہ بھی راضی. ٹھیک ہے، وہ بھائی ہر ایک راضی ہوتا نہیں ہے، ہر ایک راضی ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ فرماتے ہیں الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. اوے سنو اللہ فرما رہے ہیں، اوے سنو انہم هم المفسدون، یہی لوگ ہی فسادی ہیں. وہ اپنا آپ کے کہہ رہے ہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں، ادھر سینے پہ مار کے کہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن اس کے شعور بھی نہیں ہے، احساس بھی نہیں کہ کر کیا رہے ہیں. اس کے جھوٹ سے، اس کے خیانت سے، اس کے دعویٰ سے لوگ اعتبار کر کے کچھ لے لیتا ہے یا کچھ دے دیتا ہے، پھر بعد میں پتہ چلتا ہے یہ خراب ہے، تباہی پھر گیا. اور آج یہ دنیا میں جتنے فسادات ہیں کس وجہ سے ہیں؟ انصاف سے بتاؤ. منافقت کی وجہ سے یا نہیں ہے؟ جھوٹ بولا، وعدہ خلافی کیا، خیانت کیا، یہ اسی وجہ سے تو دنیا پر. یعنی منافق اتنا بے شعور ہوتا ہے، اتنا بے حس ہوتا ہے کہ اس کے اصلاح اور فساد کے فرق ختم ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ اصلاح، حق اور باطل، اور ایمان اور کفر کے فرق ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنا آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں بڑا زبردست کام کر رہا ہوں، میں اصلاح کر رہا ہوں، ہر ایک کے ساتھ ہوں. دیکھو یہ ایک کے ساتھ ہو گیا، دوسرے کے ساتھ نہیں، ہم ہر ایک کے خوش رکھتے ہیں. وہ سب سے بڑا منافق وہی ہے، ہر ایک کے خوش رکھتے ہیں. ہر ایک خوش ہوتا نہیں ہے، منافق سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ چوتھا صفت ہو گیا. ٹھیک ہے، 4 ہو گیا.
فسادی، ٹھیک ہے، یا پانچواں ہوا ہے. اچھا، اللہ فرماتے ہیں کہ اب ان کے لیے یہ شعوری ختم ہو گئی، احساسی ختم ہو گئے، اس منافقت کی وجہ سے اس کے جو ہے نا عقلی مر گیا ہے. ٹھیک ہے، ہم اس کے سامنے ایک زندہ چلتے پھرتے مضبوط مومنین کے دکھاتے ہیں. ہاں، مومن کیا ہوتا ہے، مسلمان کیا ہوتا ہے، زبان کے پکا کیا ہوتا ہے، ہم وہ دکھاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے، ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ ہیں نا، ان جیسے ایمان لے کے آؤ، ہاں، ان جیسے ایمان تو لے کے آؤ. یوں کہا جائے نا، قالو کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لے آئے یہ بیوقوف جیسے، یہ بیوقوف پاگلوں جیسے ایمان لے آئے. اللہ فرماتے ہیں الا، اوے سنو سنو سنو، انہم هم المفسدون انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، اصل بیوقوف، اصل پاگل یہ ہیں، لیکن ان کے پتہ ہی نہیں ہے کہ خود پاگل اپنا آپ کو اب دیکھیں، جب یہ قرآن اتر رہا تھا اس وقت میں تھا، اس وقت کون تھا؟ اور صحابہ تھا نا. اب آؤ بھائی میں صحابہ کے سناتا ہوں. اس وقت جو دیکھیں، مثال درزی ہوتا ہے، سب سے بہترین جو چیز سیتا ہے کدھر رکھتا ہے؟ ڈسپلے پر رکھتا ہے نا، کہ یہ دیکھو ہمارا، ہم یہ کام کرتا ہے. اور وہ ترخان جو سب سے زبردست چیز بناتا ہے وہ کدھر رکھتا ہے؟ سمجھ آ گیا نا؟ جو چیز جو آپ سب سے بہترین بناتا ہے اس کے سامنے رکھتے ہیں کہ ہم یہ چیز بناتے ہیں، یہ دیکھیں. ٹھیک ہے، بعد میں تو درزیاں جو تباہیاں پھیر دیتا ہے، لیکن بہرحال کیا کریں، ایک تو اللہ تعالیٰ درزی سے بھی بچائے ہیں، یہ بھی ایک علیحدہ مصیبت ہے یہ بھی. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کس کے دکھایا؟ اس وقت میں نہیں تھا، آپ نہیں تھا، میرا باپ دادا نہیں تھا، آپ لوگوں کا باپ دادا نہیں تھا. اس وقت کون تھا؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی تھا. اب دیکھو، اس وقت میں نہیں تھا، آپ نہیں تھا، اور ہمارا باپ دادا نہیں تھا. وہ کون تھا؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، بلال. یہ حضرات تھا جو اللہ نے سیمپل کر کے دکھا رہا ہے کہ یہ دیکھو، یہ بندے جیسے ایمان لے کے آؤ. یوں کر کے دکھاتا ہے نا، وہ پتہ ہے منافق کہتے ہیں یہ تو بیوقوف ہے، یہ تو کس نے دیکھے، خیال کس نے دیکھے، آخرت آخرت کر کے اپنا گھر بار. یہ بزنس مین تھے سب، ٹھیک ہے، مکہ مکرمہ کے بڑے تاجر لوگ تھے، بڑے بزنس مین لوگ تھے. اللہ اور رسول کے خوش کرنے کے لیے، اس کے راضی کرنے کے لیے کیا چھوڑا ان لوگوں نے؟ گھر بار چھوڑا ہے، کاروبار چھوڑا ہے، رشتہ داریاں چھوڑیں، سارا ہجرت کر کے کدھر آ گیا؟ مدینہ منورہ. اب مدینہ منورہ کے لوگ کہتے ہیں یار یہ بیوقوف نہیں ہے، یہ لوگ قرآن کے وعدہ پر، ہاں، رسول کے وعدہ پر سارا چیز چھوڑ کر، خیال کس نے دیکھا آخرت میں کیا ملے گا ان کے؟ منافق یہ کہتا تھا، اس لیے بیوقوف کہتا تھا، اس لیے پاگل کہتا تھا. یہ کاروبار اپنا آفس بند کر دیا اور فلاں بزنس بند کر دیا، بال بچہ، زمین، باغات گیا، سب کچھ گیا، یہ دین کی خاطر. کہتے ہیں ہمیں جنت ملے گا، جنت ملے گا، یہ کر کے ادھر آ گیا. یہ تو بیوقوف ہے. دیکھو ہم دونوں کے کر رہے ہیں. اپنا آپ کو بڑا سمارٹ سمجھ رہا تھا، ٹھیک ہے، اپنا آپ کو بڑا سمارٹ سمجھ رہا تھا، باقیوں کے بیوقوف کہہ رہا تھا. اللہ نے ان لوگوں کو دکھایا، اللہ نے سب سے پہلا. اور صحابہ کے جو فضیلت ہے نا، کمال فضیلت ہے. میں کہوں صحابہ کے اللہ نے، یہ دیکھیں جواب کون دے رہے ہیں؟ صحابہ کے بیوقوف کہا نا، بیوقوف پاگل کہا، کس نے جواب دیا؟ کوئی پیغمبر نے دیا؟ صحابہ نے دیا؟ کس نے جواب دیا؟ اللہ نے کہا. انہوں نے کہا کہ منافقین نے کہا کہ کما آمن السفہاء، ہم یہ بیوقوف پاگل لوگ جیسے ایمان لے آئیں گے. اللہ نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے پاگل بیوقوف کہتے ہیں. یہ ایمان میں مضبوط، زبان میں مضبوط، دل اور قلب ایک ہیں، ان کے تم بیوقوف کہہ رہے ہیں، ان کے پاگل کہہ رہے ہیں. سنو، 4 تاکید کے ساتھ، الا، او سنو سنو. یہ ہے عربی میں یہ ہوتا ہے، اوے سنو سنو سنو. ہر آدمی ہر چیز چھوڑ کے سنتا ہے نا. یہ الا، او سنو سنو، انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون. اور بے شک یہ لوگ منافقین کے بارے میں یہ پاگل ہیں اصل میں، لیکن ان کے پتہ ہی نہیں ہے یہ خود پاگل ہے. ٹھیک ہے، کوئی بندہ اپنا آپ کو پاگل نہیں کہتا. وہ کہتے ہیں میں بڑا سمارٹ آدمی ہوں. جب اس سے دور سے بات کریں گے نا پھر پتہ چلتا ہے کہ کتنا سمارٹ ہے بندہ. ٹھیک ہے، اللہ نے جواب دیا، صحابہ نے نہیں دیا، پیغمبر نے نہیں دیا. کس نے جواب دیا؟
یہ گنبد کی صدا ہے، یہ گنبد کی صدا ہے، جیسے کہو ویسے سنو. ہاں آپ پہاڑ کے نیچے جا کے نا وہ صحابہ ہیں کہ انہم بنیان مرصوص، ایسے اللہ فرماتے ہیں جیسے صحابہ کے تعریف کرتے ہیں جیسے پہاڑ ایک دوسرے سے ملا ہوا ہے، ہلتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، پہاڑ کے سامنے جا کر اللہ اکبر کہیں گے، ادھر سے کتنے صدا آتا ہے؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ایکو. ہے شاباش، تو قریب بیٹھا کرو. ٹھیک ہے، ایکو آتا ہے ادھر سے. آپ کہتے ہیں اللہ کہیں گے نا، ادھر سے کتنا آتا ہے؟ 4-5 اللہ 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 آتا ہے ایسے. اللہ نے بھی یہی جواب دیا. تو ان کے سفہا کہتے ہیں، ان کے پاگل کہتے ہیں. ہاں قرآن کے اوپر عمل کر رہے ہیں، قرآن سنتا ہے، عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے پاگل کہہ رہے ہیں وہ سنو سنو 4 دفعہ کیا ہیں. یہ ایسے ہیں کہ جب اونچے پہاڑ کے جائیں نیچے جائیں گے تف کریں گے، وہ تف کدھر گرے گا؟ سمجھ گیا نا؟ آپ نے کبھی یہودیوں کے نہیں سنیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ارد گرد کے لوگوں کو برا بھلا کہا ہوگا. کبھی عیسائیوں کے نہیں سنیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ارد گرد کے لوگوں کو برا بھلا کہا ہوگا. سنیں گے کس کے سنیں گے؟ وہ اپنا آپ کو مسلمان کہتے ہیں. سب سے بڑا منافق وہ ہے جو اپنا پیغمبر کے ارد گرد کے چھوڑتا نہیں ہے، چاہے ان کے ازواج مطہرات ہو، چاہے ان کے صحابہ ہو، چاہے ان کے سسر ہو، چاہے داماد ہو، کسی کے نہیں چھوڑتا. کبھی عیسائیوں میں نہیں سنیں گے، کبھی یہودیوں میں نہیں سنیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ارد گرد کے لوگ ایسے تھا ایسے تھا. یہ 1400 سال بعد کہتے ہیں کہ یوں تھا یوں تھا. ہاں خدا را صحابہ کے اگر دیکھنا ہو کدھر دیکھنا ہے؟ قرآن سے تلاش کرو. چاہے مرزا خبیث وہ بھی یہی بات کرتے ہیں آج بیٹھ کے کہ وفات صحابہ ایسے تھا، صحابہ ایسے تھا. ٹھیک ہے، تاریخ کی کتابوں سے خدا را صحابہ کے بارے میں نہ پڑھو. تاریخ کی کتاب گند سے پڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تاریخ کی کتاب کس سے پڑھا ہوا ہے؟ گند ہی گند ہوتا ہے. صحابہ کا دیکھنا ہو کس سے دیکھو؟ قرآن. یہ اللہ جواب دے رہے ہیں، اللہ جواب دے رہے ہیں یار. اس سے اور جواب اور کیا ہو سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر آج میں اگر کوئی سیاسی تاریخ لکھنے والا لکھیں، کیا لکھے گا؟ ایک کہے گا کہ فلاں پارٹی سب سے بہترین، وہ فرشتہ تھا، بس فلاں غلط تھا، فلاں. یہ 3-4 تاریخ لکھا جاتا ہے. اس وقت اگر لکھ دیا جائے، آج کے تاریخ لکھا جائے، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ 100 سال کے بعد آدمی سر پکڑ کے بیٹھا رہتا ہے، پتہ نہیں کون سا ٹھیک تھا. فلاں تاریخ تو یوں لکھ رہے ہیں، فلاں یوں لکھ رہے ہیں. ہاں 2025 2024 میں یہ لوگ تھے، یہ کہتے ہیں یہ فرشتہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ فرشتہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ فرشتہ ہے، باقی سارا ایسے ہی. ٹھیک ہے، میں کسی کے نام نہیں لے رہا ہوں. ٹھیک ہے، بہرحال تاریخ ہوتا ہی گند ہے. ہر جو چیز اس کے تاریخ میں واہ واہ چاہیے ہوتا ہے. یہ قرآن سے دیکھو، قرآن کیا کہتے ہیں، رب کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ فرماتے ہیں ایک اور آیت میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اے لوگوں، باقی لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اگر یہ لوگ ایمان جیسے تم لوگ لے کے آئے نا اسی طرح لے کے آئے، یہ بھی ہدایت پا جائے گے. اسی صحابہ کے دیکھا کہ اللہ نے فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارد گرد کے لوگوں کو. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ایک اور آیت میں اللہ فرماتے ہیں، یہ تو ہم میں پہلے پڑھا چکا ہوں سورہ حجرات میں، إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ. اللہ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا آوازیں کیا کر لیتے تھے؟ پست رکھتے تھے. ہمارا سامنے تو نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے تھا نا، بنفس نفیس خود تشریف فرماتے نا، لیکن وہ لوگ آہستہ آہستہ بولتے تھے. اللہ فرماتے ہیں، اللہ گواہی دے رہا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ. یہ وہ لوگ تھے، وہ صحابہ کے بارے میں بتا رہے ہیں، یہ وہ لوگ تھے ان کے قلبوں کو اللہ نے چنا تھا. کس کے لیے؟ تقویٰ کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، وہ اجر عظیم، اور بہت بڑا یعنی جنت ہے. اجر بڑا، وہ اجر کیا ہوتا ہے؟ جنت ہی ہے نا. دنیا میں ابھی اگر کوئی بندہ جاب کے لیے آئے
HR کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان کے آپ کو لکھنا آتا ہے، پڑھنا آتا ہے، کام کرنا آتا ہے، ہاں IT کے آپ کے پاس ڈگری ہے، یہ کہتے ہیں نا آپ چل سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، یہ ہوتا ہے نا. صرف یہ جو اوپر کے چیزوں کی امتحان لیا جاتا ہے. اللہ امتحان اوپر کے چیزوں کے نہیں لیا، کدھر کے لیے؟ دل کے لیے. سبحان اللہ. دل کے اللہ فرماتے ہیں یہ تقوی کے لیے میں نے ان کے قلبوں کو چن لیا. اتنا صاف شفاف قلب تھا اللہ انہوں نے کہ میں نے ان کی تقوی سے بھر دیا ہے. سمجھ آ گیا؟ اس لیے دیکھو عدالت میں کوئی کیس چلتا ہے نا، کیس چلتا ہے، اگر گواہ کمزور ہو جائے نا، سب سے پہلے وکیل کس کے توڑتا ہے؟ عدالت سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، محکموں سے سب سے پہلے گواہ کے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. جو وہ وقوع ہوا نا اس کی ارد گرد میں جن لوگوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا، اس کے کہتے ہیں کس وقت ہوا تھا؟ آپ کہیں گے دن میں ہوا تھا 5 بجے، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو رات کیا ہوا تھا. آپ کا جھوٹا کر دے گا نا، آپ کیا ہو جائیں گے؟ کیس ختم ہو جاتا ہے. ایسے ہے نا، دنیا کا اصول ہے، پورا دنیا میں یہ چلتا ہے. سب سے پہلے وکیل کس کے جھوٹا وہ کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ گواہوں کا. ٹھیک ہے. اسی طرح نماز کے گواہ کون ہے؟ بتاؤ. صحابہ ہے. نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح پڑھ کے دکھایا کہ گواہ کون ہے؟ صحابہ. روزہ کے گواہ کون ہے؟ صحابہ. حج کے گواہ کون ہے؟ صحابہ. زکوٰۃ کے گواہ کون ہے؟ صحابہ. رسول کے گواہ کون ہے؟ صحابہ. اور قرآن کے وحی کے گواہ کون ہے؟ صحابہ ہیں. صحابہ کا اگر جھوٹا کر دو نا، اس کی کمزور کر دو، نہ دین بچے گا، نہ قرآن بچے گا، نہ نماز بچے گا، نہ زکوٰۃ، نہ کوئی چیز نہیں بچے گی. اس وجہ سے صحابہ کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے کہ یار ان کی کمزور کر دو کسی طریقے سے. خدا را اپنے ایمان کو یہ 4 طبقے کے لوگ ہیں، ان کی وجہ سے اپنے ایمان، 1 طبقے کے 2 طبقے کے لوگ ہیں، ان کی وجہ سے اپنے ایمان کے خراب نہیں کرنا. نہیں سمجھے؟ آج اتنا ہی کافی ہے میرے خیال میں، ہے نا. یعنی یہ لوگ کیا ہے، ایک صفت اور ہم نے پڑھ لیا ہے کہ یہ فسادی ہیں اور یہ پاگل لوگ ہیں، منافق. ٹھیک ہے. اس کو سمجھ نہیں آتا ہے حق کون ہے، باطل کون ہے، فساد کون ہے، اصلاح کون ہے، سب ختم ہو جاتا ہے. اس کے صرف کیا نظر آتا ہے؟ مفاد نظر آتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.